السلام علیکم۔ آنتوں کی ٹی بی کا علاج، آنتوں کی ٹی بی کا علاج یا اس کے ساتھ پخانے میں اگر لیسدار رطوبات کا اخراج ہو رہا ہو یا چربیلے مواد کا اخراج ہو رہا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض دن میں کئی بار پتلے پخانے کی شکایت کرتا ہے۔ اس میں مروڑ کم ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ مروڑ ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ تیز بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو میوکس خارج ہو رہی ہوتی ہے جیسے مروڑ کے ساتھ آتی ہو۔ بعض اوقات مریض کو ہلکا یا تیز مروڑ یا درد کے ساتھ پخانا آتا ہے، کبھی پخانے کے ساتھ تو کبھی الگ سے لیسدار مواد خارج ہوتا ہے۔ یہ آنتوں کی ٹی بی کا میں بتا رہا ہوں۔ اب بعض مریض طبیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس مرض کو سنگ رہنی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنگ رہنی نہیں ہے۔ اب سنگ رہنی میں ہوتا کیا ہے؟ آنتوں کے اعصابی پردے رطوبات کو جذب ہی نہیں کرتے اور بندہ جو کچھ کھاتا ہے وہ بغیر ہضم ہوئے بس خارج ہو جاتا ہے، جبکہ اس مرض میں سیدھا آنتوں کی بلغمی جھلی، جو آنتوں کی اندر بلغمی جھلیاں ہوتی ہیں، یہ بلغمی جھلیاں سوزشناک ہو کر اور یہ لیسدار مواد کو خارج کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آنتوں کے اندر ٹی بی ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے، اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنگ رہنی تو ہے نہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو میں 3 نسخے بتاؤں گا اور پرہیز بھی ساتھ میں بتاؤں گا۔ اب نسخہ ایک، پہلا نمبر نسخہ یہ ہے کہ کڑا چھال لے لیجئے، یہ آپ لے لیں 100 گرام اور اس کو آپ باریک صفوف بنا لیں۔ باریک صفوف بنانے کے بعد آپ نے لینا ہے گاؤ زبان، یہ الگ سے یہ نسخہ ہے، گاؤ زبان والا جو نسخہ ہے یہ الگ سے نسخہ ہے، یہ کڑے چھال والا الگ سے تھا۔ تو گاؤ زبان لے لیں آپ اور اس کے ساتھ سفید زیرہ لے لیں، گوند کیکر لے لیں، 7 ملٹھی لے لیں۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی، گاؤ زبان اور سفید زیرہ، گوند کیکر، 7 ملٹھی، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ کڑا چھال تو الگ آ گیا۔ اب یہ 4 چیزوں کا الگ سے صفوف بنانا ہے۔ اب تیسرا نسخہ سن لیجئے، تیسرے نسخے میں یہ تریاک 6 نمبر تریاک کا نسخہ ہے کہ آپ ہلدی لے لیجئے 150 گرام اور شیر مدار یعنی آپ کا دودھ لے لیجئے 10 گرام۔ اب یہ کھرل کریں، اس کی نخودیاں بنا لیں، اگر نخودیاں نہیں بناتے اس طرح آپ صفوف کی صورت میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو ایک ماشا تینوں میں سے ایک ماشا دن میں 3 بار پانی کے ساتھ دے دیں۔ اب اس میں پرہیز کیا ہے؟ پرہیز اس میں جو کروانا ہے وہ گدی پرہیز کروانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ گدی تحریک ہے، یعنی آنتوں کی ٹی بی والا جو مسئلہ ہے یہ گدی تحریک میں ہے اور اعصابی، تو اس لیے اعصابی پرہیز کروائیں اور گدی بھی پرہیز کروائیں، یہ دونوں پرہیز کروائیں۔ جب یہ دونوں پرہیز کروائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی مریض کو افاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہلے دن ہی یہ مرض بھی ختم ہوگا، درد بھی کم ہوگا، پخانے بھی کم ہوں گے اور مروڑے بھی کم ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند دن استعمال سے ٹی بی بھی ہمیشہ جڑ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ استعمال کریں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔